بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شاہ فارس کسریٰ کا حکم نامہ۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا تو اس نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط قسم کے آدمی حجاز کے اس خط لکھنے والے آدمی کے پاس بھیج دو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ اس نے کسریٰ کے خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جد جمیرہ نامی فارسی آدمی کو بھیجا۔ اس داروغہ کا نام ابا نوح تھا۔ وہ منشی اور بڑا حساب دان تھا، اور اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھیجا جس میں یہ مضمون تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ہمراہی میں کسریٰ کے پاس چلے جائیں، اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا کہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا، ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں یمن سے چلے اور طائف پہنچے۔ وہاں ان دونوں کو قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے تاجروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں یعنی مدینہ میں ہیں۔ حضور کو کسریٰ کے پاس لے جانے کے لیے ان دونوں سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسریٰ کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، اور ابا نوح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو خط بھیجا ہے کہ وہ آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دے جو آپ کو کسریٰ کے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ بازان نے ہمیں اسی غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسریٰ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلاں مہینے کے فلاں تاریخ میں کسریٰ پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا کیا آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں؟ کہ یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتنا علاقہ اس کے قبضہ میں ہے میں سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ نے جد جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا، اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بازان کو ساری بات بتائی۔ بازان نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد بازان کے پاس شیرویہ کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لیے غصہ میں آ کر کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شرفا کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقہ کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بازان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو اس نے کہا یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔